بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری جادوگر کو کہنا کہ یہاں سے چلتا بن، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھونا نہیں مجھے، اور جس کو تو چھوئے وہ بھی بخار میں مبتلا ہو اور تو بھی بخار میں مبتلا ہو اور دنیا میں اکیلا رہے اور آخرت کا عذاب بھی تمہیں ملے گا۔ ناظرین، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بد دعا دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے 40 افراد سرکردہ کو لے کر کوہ طور پر گئے اللہ رب العزت کے پاس، تو 40 دن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبادت گزاری کی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے پیچھے سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ جو سامری تھا اس نے آپ کی قوم کو ایک بت کی پوجا پر لگا دیا تھا، اس لیے آپ نے بد دعا دی۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا قوم گمراہ ہو چکی ہے، تو آپ جلال میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور سامری کو کہا، تو یہاں سے چلتا بن، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے تو لوگوں کو یہ کہے کہ مجھے چھونا نہیں، اور جس کو تو چھوئے وہ بھی بیمار ہو اور تو خود بھی، اور بے شک تیرے لیے آخرت میں بھی ایک وعدے کا وقت ہے۔ سامری کی دنیا میں یہ سزا مقرر ہوئی کہ جو شخص اس کے قریب آ کر اسے ہاتھ لگاتا تو وہ شخص اور یہ شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے یہ دور سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کہتا، مجھ سے مسافر نہ کرنا، مجھے چھونا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگوں کے درمیان ایک وحشی جانور کی حیثیت میں ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے میل جول، ملاقات، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، خرید فروخت کرنا اور اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دی، یعنی ہر قسم کے معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ اس سے ختم کر دیے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے اس سے بد دعا دی، اس سے یہ سزا ضرور ملنی تھی جو مشرک کی ہوگی، بلکہ لوگوں کو مشرک و گمراہ بنانے والا یہی سامری تھا، اس سے یہ سزا ضرور ملنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، اسے نہیں بخشوں گا، اس کا کوئی شریک جو رب العزت کا ٹھہرائے گا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد تورات عطا کی گئی کہ آپ 40 دن دنیا والوں سے لگ تھم ہو کر اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہے۔ اس طرح اس کے ذکر و فکر سے آپ کے قلب و روح کو ایک خاص قسم کی قوت حاصل ہو جائے گی جو اس عظیم بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے گی۔ بے شک 40 دنوں کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اس کی وجہ انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کا حکم دیا جاتا رہا۔ ان سے رب العالمین کا کلام الہی وحی اس عمر میں ہوئی۔ پھر اولیاء اکرام کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ چلہ کشی کرتے ہیں، یعنی 40 روز تک دنیا سے علیحدہ ہو کر اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص 40 دن صبح خلوص سے دنیا سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل سے، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ 40 دنوں تک جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ بڑی برکت والا ہوتا ہے، 40 کو ایک نسبت حاصل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ، آپ نے ایمان افروز واقعہ تو بہت سنے ہوں گے، مگر جو سامری کو یہ بد دعا ملی اور وہ ساری زندگی اکیلا رہا کہ اس کو جو کوئی چھوتا تھا، ہاتھ لگاتا تھا، وہ خود بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا اور جو آنے والا افراد ہوتا تھا وہ بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنا۔
جس جگہ ہم نے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لیے کریں، جتنا آخرت میں رہنا ہے آخرت کے لیے کریں۔ ناظرین، میرا کنٹینٹ پیش کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔